جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو سورج بھی گرہن ہوتا ہے اور چاند کو بھی گرہن لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ جب ایسا ہوا تو آپ نہایت گھبرائے ہوئے، گویا کہ قیامت قائم ہو گئی ہو، تو اس حالت میں آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے ایک لمبی نماز ادا فرمائی، اور پھر لوگوں میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دونوں نشانیاں ہیں۔ یہ کسی کی موت اور حیات پر گرہن نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جب وہ چاہتے ہیں تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ لہذا جب تم اس طرح کا معاملہ دیکھو تو ذکر الہی کی طرف اور دعا و استغفار کی طرف دوڑو، ان چیزوں میں مشغول ہو جایا کرو، کیونکہ اسی سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تھی، وہ بچے ہی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہی ایسا یہ واقعہ بھی پیش آ گیا کہ سورج گرہن ہو گیا۔ اور زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ اور ان کا ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ بھائی چاند اور سورج جب گرہن ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہیں کسی بڑے آدمی کے مرنے پر یا اس کے پیدا ہونے پر ان کو گرہن لگتا ہے۔ تو اس سوچ کی نفی کرنے کے لیے اور اس عقیدے کو رد کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ ایسے ہی جو لوگ چاند اور سورج کو اپنا خدا مانتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی سبق ہے کہ چاند خدا نہیں ہو سکتا، سورج خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اتنے کمزور اور اتنے عاجز ہیں کہ اپنی روشنی باقی رکھنے پر بھی ان کو قدرت نہیں ہے۔ ان کا خالق اور ان کا مالک اور ان کو چلانے والا، ان کو روشنی دینے والا تو کوئی اور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ جب چاہے ان کی روشنی بھی چھین سکتا ہے اور جب چاہے پھر ان کو واپس بھی کر سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی اس میں سبق تھا۔ اب چونکہ ہماری زندگیوں سے دین نکلتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ دوسری خرافات اور نہایت لغو، بیہودہ اور بکواس قسم کی چیزیں وہ اس کی جگہ لیتی جا رہی ہیں۔ حاملہ خواتین ہیں وہ اس چیز سے بہت ڈرتی ہیں، یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے اوپر اس کا برا اثر پڑے گا، ہمارے بچوں کے اوپر اس کا برا اثر پڑے گا۔ ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے ان میں، اس کو بھی بتا دو اور فلانی کو بھی بتلا دو اور اس کو بھی بتلا دو کہ آج چاند گرہن ہے، آج سورج گرہن ہے، آج وہ باہر نہ نکلے، کھلے آسمان کے نیچے نہ آئے، چھت کے اوپر نہ چڑھے، کوئی کپڑا نہ کاٹے، کوئی سبزی نہ کاٹے۔ یہ سب فضول چیزیں ہیں، بالکل بکواس ہیں، ان کا شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ خامخواہ کا ہمارا عقیدہ جو ہے خراب ہے، ہمارا ذہن غلط بنا ہوا ہے۔ اپنا عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے، کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور ابھی آپ حضرات نے حدیث شریف سن ہی لی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کسی کے مرنے پر یا پیدا ہونے پر یہ ایسا ہوتا ہو، بلکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، جب چاہتے ہیں اس طرح ظاہر فرما دیں تاکہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ تو یہ ہے بس۔ البتہ جن چیزوں کا اثر پڑتا ہے بچے کے اوپر وہ کچھ اور ہیں، وہ ماں کا عمل ہے، وہ حمل کی حالت میں کیا سوچتی ہے، کیا پڑھتی ہے، کیا بولتی ہے، کیسا اس کا پہننا ہے، کیسا لقمہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، ان سب چیزوں کا اس کے بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اور یہ سب تجربات ہیں جو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ہمارے بڑوں نے بیان فرمائے۔ حضرت شیخ زکریہ علیہ الرحمہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں اپنے گھروں میں بھی اور مساجد میں بھی، انہوں نے لکھا اپنے والد محترم کے بارے میں حضرت یحییٰ علیہ الرحمہ کہ جس وقت ان کی پیدائش ہوئی تو ہماری دادی اماں بتلایا کرتی تھی کہ ایک پو پارے کے وہ حافظ تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے ہوا کرتی تھی۔ حضرت نے کتاب کے اندر کہیں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں، میرے خیال میں رمضان کے بیان میں، وہاں انہوں نے لکھا ہے اپنے گھر کی عورتوں کا قرآن کریم پڑھنے کا معمول، کتنا قرآن کریم پڑھنے والی تھی وہ۔
तो बच्चों के ऊपर फिर वही असर पड़ता है। हराम का लुक़मा हमारे पेट में जा रहा है, कपड़ा हमने पहन रखा है तो वो शरीयत के मुताबिक नहीं है, उसके अंदर जिस्म छुपता ही नहीं है, बिल्कुल टाइट है, बारीक है, हाफ कपड़े हमने पहने हुए हैं, इसी की हमें आदत है, तो फिर यही चीज़ और यही शौक़ बच्चों के अंदर भी मुंतकिल होना है। इन चीज़ों का असर पड़ता है। मोबाइल के शौकीन हैं, रील्स देखी जा रही हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो वही शौक़ बच्चियों के अंदर और बच्चों के अंदर मुंतकिल हो रहा है। फिर वो उल्टी सीधी और फौश वीडियो बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, वही शौक़ उनके अंदर मुंतकिल होता है। हमारे अकाबिर ने यहाँ तक लिखा है कि हमल की हालत में औरत जैसा सोचती है, इस सोच का भी उस बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं और ये काम हैं जिनसे बचना चाहिए। इन चीज़ों का असर पड़ता है, ना ये कि सूरज ग्रहण का और चांद ग्रहण का।